أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى. أما بعد. ماہ مبارک رمضان کی تبریک قبول فرمائے، پروردگار مبارک فرمائے، اور آپ حضرات کی تمام ملت اسلامیہ کی زندگیوں میں برکتیں اور سعادتیں بھر دیں بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آپ سب یہ ارشاد پیغمبر سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے. دوسری تعبیر جو قرآن مجید کے لیے بھی ہے اور ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی میزبانی کا مہینہ ہے. یعنی وہ میزبان ہوتا ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں. تو حق سبحانہ و تعالی کے دسترخوان پر مہمان ہونے کی مبارکباد قبول کرنا ہے، اور اس مہمانی اور میزبانی سے جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. جب وہ میزبان ہو تو کیا کچھ شان کرم ظاہر نہ ہوگی؟ اس کے معنی ہے کہ جو چاہیں طلب کر لیں. آپ کا کوئی مہمان ہوتا ہے تو مگر آپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اس کی ہر ضرورت اور ہر خواہش پوری ہو. اللہ سبحانہ و تعالی میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں. جو چاہیں طلب کریں. اور پھر یہ مہینہ جس میں شب قدر بھی ایک شب ہے، بلکہ اہل دل جانتے ہیں کہ اس مہینے کی ہر شب شب قدر ہے. ماہ مبارک رمضان کی ہر شب شب قدر ہے. اس وقت دنیا کا اور عالم اسلام کا حال دیگر منہ ہے. عجیب حالات سے گزر رہے ہیں لوگ، ملت، قوم، پوری دنیا. اور اس اعتبار سے ایک عنوان ہر ایک کے ذہن میں ہوگا فکر مندی کا، اور وہ عنوان ہے امتحان، آزمائش. آخر ہماری کس طرح سے آزمائش ہو رہی ہے؟ ہمارے سامنے کون سا امتحان ہے؟ ہمیں اس آزمائش سے، اس امتحان سے کس طرح کامیابی سے گزرنا ہے؟ زندگی خود ایک آزمائش ہے، لیکن موجودہ حالات میں، عراق میں جو حالات ہیں بطور خاص، یہ حالات غیر معمولی حالات ہیں. اس میں ہم یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتے ہیں؟ بحیثیت انسان ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں، چھوٹے نہیں، اور ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں سوچیں تو ہماری رہنمائی کے لیے سورہ مبارک عنکبوت بطور خاص موجود ہے. مجھے یاد ہے سال گزشتہ بھی ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارک عنکبوت ہی عنوان تھا، لیکن پھر عنوان ذرا تبدیل ہو گیا تھا اور میں نے آیات فضائل کی تفسیر کی طرف توجہ کی.
اس مرتبہ خیال ہے اور بعض حضرات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اسی سورے کو فقرہ بفقرہ آیت و آیت مسلسل مرتب بیان کیا جائے۔ سورہ مبارکہ عنکبوت، سورہ مبارکہ عنکبوت میں جو کلی فضا ہے، جو مضمون ہے، وہ ایمان، وہ امتحان سے متعلق ہے۔ یہ بحث بھی آئے گی۔ جو کچھ عرض کر چکا شاید ہی اس کی تکرار کی نوبت آئے، لیکن جو کچھ مطالب ابھی پیش نظر ہیں۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ بات ذہن عالی میں رہے، قرآن مجید کے ہر طالب علم کو، قرآن مجید کے ہر قاری کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بار نازل ہو گئی اور اس کے بعد تبرکاً اسے ہر جگہ دہرایا جا رہا ہے۔ 114 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ الحمد کے ساتھ نازل ہوئی، اس کے بعد ہر سورے میں، سورے کے شروع میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ مبارکہ براءت میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور اس کا سبب بعض مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ کوئی مستقل سورہ نہیں ہے بلکہ یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے۔ چونکہ سورہ انفال کا تتمہ ہے اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورہ سورہ عذاب ہے یا سورہ براءت ہے یا سورہ غضب ہے اس لیے بسم اللہ نہیں ہے، مگر یہ قول کوئی بہت زیادہ وزن نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ وزن نہیں رکھتا کہ قرآن مجید میں اور مثالیں بھی موجود ہیں کہ سورہ سورہ عذاب ہے، سورہ غضب ہے، سورہ قہر ہے، مگر اس میں بسم اللہ موجود ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال سورہ لہب ہے۔ سورہ لہب عذاب کا سورہ ہے، قہر کا سورہ ہے، غضب کا سورہ ہے، مگر اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اس لیے یہ دلیل، اور بھی سورے ہیں، سورہ لہب کے علاوہ بھی سورے ہیں کہ جس میں قہر و غضب کا تذکرہ ہے۔ سورہ فیل مگر کیا رحمت کا تذکرہ ہے، نزول عذاب کا بیان ہے اس میں، یا اور سورے۔ تو سورہ براءت کے شروع میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے۔ اور بھی جہات ہیں انشاءاللہ پھر کسی وقت، لیکن اس وقت یہ کہ ایک سورہ ایسا ہے سورہ نمل جس میں وہ خط ہے جو جناب سلیمان نے بلقیس کو لکھا تھا، ملکہ سبا۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے، وَإِنَّهُ مِن سلیمان۔ وہ خط جو ہے سلیمان سے، اور کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خط شروع ہوتا ہے۔ خط کی پہلی آیت، خط کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اعتبار سے 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جو 114 مرتبہ نازل ہوئی ہے تو کیا اس کے ایک ہی معنی ہے؟ یہ میں اکثر گزارش کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے سورے ہیں، جتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوئی ہے اتنے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بسم اللہ ہی پہ گفتگو ہوتی رہے۔ اب میں نہ وعدہ کر رہا ہوں نہ انکار، دیکھیے کیا گزرتی ہے۔ یہ تو ممبر پہ آنے کے بعد جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرماتا ہے عرض کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ
عنکبوت کی بھی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہاں پر بھی تھوڑی گفتگو کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب ایسی ہے کہ بے حد فکر انگیز ہے، اور اس کی تاثیر میں اتنی، اس کی فضیلت میں اتنی روایتیں، اس کی تاثیر میں اتنی روایتیں ہیں کہ ان تمام روایتوں کا خلاصہ اہل اللہ، اہل دل، اہل ذوق اس چھوٹے سے فقرے میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول بسم اللہ الرحمن الرحیم بمنزلت کن من العابد۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کیا ہے؟ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی امر کو انجام دینا چاہتا ہے، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز وجود میں آئے یا کوئی کام انجام پا جائے، تو وہ کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ جو منزلت حرف کن کی لسان مشیت کے لیے ہے، وہی منزلت بسم اللہ کی ایک مرد مومن کے لیے ہے۔ توجہ ہے، یہ معمولی بات ہے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی کام آغاز کرے اور وہ کام انجام تک نہ پہنچے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چھوٹا سا فقرہ یا چھوٹی سی بات بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے، اور آپ سب کے لیے حیرت انگیز اور تعجب خیز بھی ہوگی، اور یہیں سے بہت بڑی بحث کا دروازہ کھل جائے گا۔ بہت سے حضرات کہیں گے صاحب ہم تو ہر کام بسم اللہ سے کہتے ہیں اور اکثر کام اٹک جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی شکایتیں آئیں گی۔ اب ذرا توجہ رکھیے اور مسائل کی گہرائیوں میں ڈوبیے۔ مشہور حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمام علماء اسلام نے بلا امتیاز مسلک یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ ہر وہ کام جو قابل لحاظ ہو، کل امر ذی بال، کوئی بھی قابل لحاظ کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں ہوگا تو بے نتیجہ اور ناتمام رہ جائے گا۔ یہ بسم اللہ کہنے کی گویا تاکید ہے، تعلیم فرمایا گیا کہ جب بھی تم کچھ کرو، کچھ بھی کرو تو بسم اللہ کہہ کے کرو۔ اب یہاں ٹھہریے، کچھ بھی کرو تو بسم اللہ کہہ کے کرو۔ جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی واقعی کچھ بھی کرو، یعنی گناہ کرو تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے، غلط کام کرو نعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے۔ جب بسم اللہ کہنے کا پابند کیا جا رہا ہے تو گویا دو چیزوں کا پابند کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا نام ظاہر ہے کہ تم اسی کام پر لے سکتے ہو جس کام پہ اللہ کا نام لیا جا سکے، یعنی وہ کام اچھا ہو، کام حق ہو، کام درست ہو۔ باطل یا شر کا کام بسم اللہ سے تو نہیں شروع کیا جا سکتا۔ آپ دنیا میں دنیاوی مثال دوں، ادبی بھی سماجی بھی۔ ادبی مثال یہ کہ فرض کیجئے آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کتاب آپ لکھتے ہیں لیکن انتساب لکھتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کسی کے نام، تو جس کے نام انتساب کرتے ہیں کچھ مناسبت ہوتی ہے۔